جی ناظرین، یہ ہوا کی بیٹی کا سیگمنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش، اور بات کروں گی اس مقام کی جو ہوا کی بیٹی نے حاصل کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پروفیشن میں خواتین اپنے آپ کو منوا رہی ہیں اور مقام حاصل کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی انسپریشن وومنز ہیں جن کو دیکھ کے بندہ بہت زیادہ پراؤڈ محسوس کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو دیکھ کے کہتے ہیں یار کاش ہم ان جیسے ہو جاتے۔ اسے کہتے ہیں رشک کرنا، کیا واہ کیا بات۔ میرے ملک میں، میرے پاکستان میں ہر زبان کو اہمیت دی گئی ہے، ہر مذہب کو اہمیت دی گئی ہے، کسی کو کسی سے کمتر نہیں سمجھا گیا، اور یہی انسانیت کا سبق ہے۔ میرے اس سیگمنٹ میں آج وہ خاتون موجود ہیں جس نے انسانیت کے لیے اپنی تمام زندگی قربان کر دی۔ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، دارالسکون کی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، کئی سالوں سے ان کے ساتھ اس ادارے سے بھی منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایسی زندگی وقف کر دی انسانیت کے لیے کہ میں نے اپنے کپڑوں کے ذریعے پہچان بنا دی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں انسانیت سے کیسے منسلک ہوں۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے اپنی اس زندگی کو دنیا کے لیے، دنیا کی خدمت کے لیے دے دیا۔ میرے ساتھ پرائڈ آف پاکستان، میرے ساتھ انسپریشن وومن، میرے ساتھ ہوا کی بیٹی تشریف رکھتی ہیں کیتھرین ویلسن۔ السلام علیکم کیتھرین جی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج میں آپ سے آپ کی دل کی بات سننا چاہتی ہوں۔ جوانی دے دی، خوبصورتی دے دی، محبت دے دی، عشق دے دیا، صرف دنیا خلق خدا کی محبت میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ کس عمر میں زندگی میں یہ خیال آیا کہ میری اپنی عیش و عشرت کی زندگی، اپنی لیوش زندگی ایک طرف، اور جو میں اب منتخب کر رہی ہوں یہ میرے لیے کتنا بہتر ہے؟ یہ آپ نے کب منتخب کی؟ تقریباً 21 سال کی عمر میں یہ خیال تو مجھے 17 سال کی عمر میں آیا تھا، لیکن پروان چڑھتے چڑھتے جب تک میرے والدہ اس چیز پہ آمادہ ہوئے تو 21 سال ہو گئے۔ آپ اکلوتی تھی؟ اور میں آپ کو اپنی زندگی کا بتاؤں واقعہ کہ اللہ میاں ہماری زندگی میں ایسے واقعات یا ایسے تجربات پیش کرتا ہے جس سے ہم اس کو جان سکتے، اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں، نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی، ہندو، مسلم، چھوٹا بچہ، بڑا، یہ ہماری زندگی میں ٹچ کرتا ہے، جو ہماری زندگی کو ایک کندن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ میری زندگی کا حال پوچھیں تو میں بالکل کبڑی تھی۔ اچھا، بالکل کبڑی۔ اللہ، اور میں اپنے والد کی ایک ہی بیٹی تھی پورے خاندان میں، اور میرے والد جو تھے وہ روتے تھے کہ ابھی میری بچی جو ہے وہ دیکھیں، یہ ایک ہی بچی اللہ میاں نے دیا، اور وہ بھی اس طرح اوپر پریشان رہتے تھے۔ یعنی کہ ایک تو اکلوتی تھی، اوپر سے آپ کے ساتھ نہیں، یہ صرف پریشانی کی وجہ سے میرا ہوا۔ میری ہڈیوں کا جو سفید پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا تھا، اور میرے والد ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کے درمیان پٹھان لوگ کام کرتے تھے، اور میرے والد بڑے مقبول تھے ان لوگوں میں، تو میرے والد خاموش طبع تھے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے میرے والد سے کہا، وہ انچارج تھے، صاحب آپ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ایسی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، اور اب دیکھیں اللہ میں ایک تجربہ کرے گا آپ کی زندگی میں، اور حقیقت یہ تجربہ ہوا ہے، اور وہ ایک مسلم تھا، اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا تھا اور دعا بہت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، پھر اس کے علاوہ اس نے بہت سے روزے رکھے تھے۔ تو اس نے میرے والد سے کہا کہ میں آپ سے 18,000 روپے لوں گا۔ تو میرے والد نے کہا کہ میں دے سکتا ہوں، میں آپ کو 20 بھی دے سکتا ہوں، مگر میرے پاس اس وقت میں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے والد کے دل میں کچھ شک تھا، میں اتنا پیسہ دے لوں اور میری بیٹی ٹھیک نہ ہو تو بے فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا، میرے والد نے کہا میں آپ کو 3,000 دیتا ہوں آج، اور آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند دن کے بعد آپ کو میں آپ کی پوری نقدی جو ہے وہ اس سے 2,000 اوپر بڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ آدمی اتنا ایماندار تھا، فٹ پاتھ پہ کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے والد کو، صاحب یہ صرف 3 پڑیاں ہیں، یہ 150 روپے کی ہیں۔ یہ اے پی سی کی ٹیبلٹ کے مطابق تھی، پاؤڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کتاب پڑھیں، میں اپنی کتاب پڑھوں گا، کیونکہ ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس بچی کا نام لے کے پڑھیں، اور آپ صبح سویرے تڑکے صبح، جس طرح مسلمان جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ صبح سویرے ان کی
روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب ہونے تک ختم ہو جاتا ہے. کہنے لگا کہ میں روزے رکھوں گا اور میں اس بچی کو اپنے اس میں یاد رکھوں گا. میرے والد نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 3 پڑیاں دی. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ آپ صرف پانی سے کھانا, کچھ نہیں کھانا, اور پھر آپ جو مرضی کھلانا. تو میرے والد نے جاتے ہوئے مجھے بہت پیار کرتے تھے, کہ بیٹا یہ کھا لو. میں نے کہا میں نے نہیں کھانی. نہیں بیٹے کھا لو. میرے والد چلے گئے ڈیوٹی پہ. جب شام کو آئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں بالکل سیدھی, اور میرے والد دیکھ رہے تھے. بیٹا آپ کیٹ ہے, مجھے گھر میں کیٹ کہتے تھے. میں نے کہا جی ہاں میں کیٹ ہوں. اور مجھے آپ کیا, میں نے کہا آپ نے مجھے کچھ دیا تھا. تو میں بالکل سیدھی ہو گئی. اب تقریباً 45 سال کا عرصہ ہوا, مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کمر کی درد کیا ہوتی ہے. آج تک مجھے تجربہ نہیں ہے. اور میں نے دوسری پڑیا کھائی اور تیسری کھائی 2 دن میں, اور اس کے بعد آج تک مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی. اس کا ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کے لوگ ہیں. ہر ایک ہندو ہو یا مسلم ہو یا کرسچن ہو, ہر ایک خدا جو ہے وہ ہر ایک کے ذریعے ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں. یہ ایک زندہ تجربہ ہے. اور میں بالکل سیدھی ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں, میں کتنا بھی کام کروں مجھے کوئی پرابلم نہیں. اللہ, یہ زندگی کا بالکل سیدھا. اچھا آپ پھر ٹھیک ہو گئے قدرتی اللہ پاک کی طرف سے, ٹھیک ہو گئے, اللہ نے آپ کو ٹھیک کر دیا بالکل. فرسٹ کلاس. یہ 2 دن کے اندر اندر. یہ رجوع کیسے ہوئے؟ آپ نے کہا نا کہ پھر آپ نے, آپ ایک تو والدین کی اکلوتی ہے, جی. کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے آپ کا؟ بھائی 2 ہیں. اچھا 2 بھائی ہیں. 2. ابھی میرا بھائی آ رہا ہے 4 تاریخ کو فرانس سے, 1 ہفتے کے لیے مجھے اچھا دیکھنا. بیٹی آپ اکلوتی ہیں؟ میں ایک ہی, 3 بہن بھائی ہیں پورے خاندان. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کیسے منتخب کیا کہ میں یہ دنیا, اللہ مجھے گھمائی, آپ نے کیسے یہ منتخب کیا کہ بھائی میں یہ کام جو دنیا کے لیے خدمت کروں, یہ کیسے ذہن میں آیا آپ کے؟ اصل میں خود دیکھتی تھی کہ ایک بزرگہ تھی جو کہ نن تھی. اچھا. اس نے غربت کے لیے, غربا کے لیے بہت کام کیا تھا. اور وہ سادہ طبیعت تھی اور سادہ غذا کھاتی تھی, سادہ رہن سہن تھا, اور وہ بہت کام کرتی تھی. مشنری اس کو کہتے ہیں, مشنری, یعنی پہاڑوں میں جا کر اور ویران جگہ پر جا کر. تو میں نے کہا کہ اللہ میاں تو ہر جگہ موجود ہے, اگر یہ خاتون ہے اور یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتی تو میں تو ایک ینگ ہوں, میں اس سے زیادہ کر سکتی. تو میں بھی آگے قدم بڑھاتی ہوں. اور پھر میری والدہ انڈیا سے آئی تھی, کہ میرے والدہ انڈین تھے. جب وہ انڈیا سے آئی تو اس نے میری والدہ کو پڑھایا لکھایا, اور اس کے بعد میری امی کو جو بھی شادی کرنا چاہتی تھی, کوئی لڑکا آتا تب میری امی کہتی یہ نہیں, یہ کالا ہے, یہ چھوٹا ہے, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص نکالتی تھی. آخر میں میرے والد کو میری والدہ پسند آ گئی, میری والدہ اس کو پسند آ گئی. پھر اس مدر جنرل نے کہا کہ اس نے شادی کر دی. اور جب میں پیدا ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے اسی جماعت میں جانا ہے. تو میری امی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں, مگر میرے والد تیار نہیں تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی. لیکن میرے والد مرنے کے بعد بھی میرے والد بہت خوش تھے, کہتے تھے کہ جب میں مروں گی میری بیٹی لمبا ہاتھ کر کے مر گی. اور میں نے بہت اپنی زندگی میں بہت تجربات دیکھی ہے کہ اللہ میاں وہاں موجود ہوتا ہے. کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک کا تجربہ کیا جائے تو اگر یہ کیا نام ہے, چاند, ایک تو چاند ہوتا ہے جو روشنی دیتا ہے, اور ایک ہوتا ستارہ, 5 نوکے. یہ 5 نوکے جو ہے یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اللہ پہلا ارکان ہے کلمہ طیب. سبحان اللہ. طیب مطلب پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان. دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے نماز, اور تیسرا جو ہے وہ کفار پہ جو کیا گیا تھا یہ ہے روزے. اور مسلمانوں پر 30 روزے جو ہے فرض ہیں, جبکہ مسیحیت میں 40 روزے جو ہے وہ فرض ہیں. جی اچھا 5 ماشاء اللہ. اور پھر حج, اور پھر آخری جو ہے وہ حج. کیا بات ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. ان کا بھی ہے. اور میں دارالسکول میں نے دیکھا ہے کہ یہ میں اوپر سے نہیں کہہ رہی تھی کہ مگر لوگوں میں کے دلوں میں واقعی عقیدت ہے. لوگ اتنی تعداد میں, ہم لوگ بچوں سے پیسہ نہیں دیتے, لیکن اتنی تعداد میں لوگ جب اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ زکوٰۃ دینا اور مدد کرنا غریب, اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا. تقریباً ہر روز ہماری افطاری ہوتی ہے, اور اتنے اچھے سے لوازمات لاتے ہیں کہ غریب سے غریب خاندان کوشش کرتا ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ جن کو معاشرے نے رد کیا گیا ہے,
وہ ان کے لیے افطاری لاتے ہیں. آئے آئے کیا بات ہے کیا بات. اور یہ بہت ہی دل کو چھوتا ہے یہ بات کہ کتنے اچھے لوگوں کے دل میں خیالات ہیں. اور خدمت ہمارے ہاں کرنے. بچے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ اور ان ماشاء کے لیے باقاعدہ افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. اچھا جس طرح میں ان کو دیکھا دارالسکون میں ان کے پاس اسپیشل بچے ہیں جو چل نہیں سکتے بول نہیں سکتے مینٹلی بھی فزیکلی بھی کافی پرابلم میں ہوتے ہیں ہیلتھ کے وجہ سے اور یہ ان کی خدمت کرتی ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہر وقت یہ ان لوگوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور یہ ہر وقت ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ بھی یقین کریں یہ خلق خدا کی محبت ہے ان کی. میں کہوں گی یہ بھی ایک عبادت ہے. جب یہ خدمت کریں گے تو یہ ایک عبادت کا درجہ ہے. آپ نے ساری زندگی سمجھ لیں میں کہوں گی قربانی دی اپنی خوبصورتی کی اپنی محبتوں کی. ظاہر سی بات ہے جب انسان سوچتا ہے میری شادی ہو جائے یہ ہو جائے بچے ہو جائے تو وہ ایک الگ ہے. لیکن آپ نے سب سے اہم سمجھا کہ میں نے کچھ دنیا داری کی خدمت کرنی بالکل ہے دنیا سے محبت کرنی کیونکہ جو کہتے ہیں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے. بالکل. آپ نے تو وہ سلیکشن کی ہے جو کسی کسی کے حصے میں آتی ہے. ایسا ہی ہے. میری یہ سفید ساڑی ہے یہ پاکیزگی کی علامت جی ہے جی اور یہ 3 دائنے 3 وعدے ہیں جن کی پوری زندگی میں اس پہ قائم ہوں. واہ واہ. غریبی پاک دامنی اور تابع داری. ارے واہ یہ 3 لائنیں یہ مینشن کر رہی اور ہیں. جب میں نن بنی تھی تو میرے والدہ نے میں نے بہت فیشن کیے ہر قسم کا اچھا کپڑا پہنا زیور سے میں مالا مال تھی. جب میں نے سب کچھ ایسے رکھا تو میری ماں زار قطار ہوئی تو ماں نے رکھ کر سینے پہ پتھر بیٹی کو کیا گھر سے رخصت. اللہ. اور پھر جب میری والدہ فوت ہوئی تو اس نے مرنے سے پہلے میرے بھائی کی شادی کی اور میں نے خود اجازت لکھ کے دیا کہ میرے سارے زیورات جو ہے وہ آپ بیچ کے آپ ان اللہ. کو استعمال کیا. آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے. یعنی کہ آپ دنیا کی لذتوں سے تو آپ بالکل مجھے ضرورت کبھی شوق بھی پیدا نہیں ہوا ان چیزوں اچھا یہ خدا ڈال دیتا ہے دل میں. کا. خدا ہے. ہاں اور میرے بھائی اور میری بھابیاں میرے بھائیوں سے بھی اچھی ہیں اور ان کے ماشاء بچے تو میرے دیوانے ہیں. اے اللہ. میں بیان نہیں کرتی یعنی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایسی خاتون میں کہتی ہوں جو لوگ اپنی زندگی کو ایز اے خاتون ہو کے حوا کی بیٹی ہو کے مقرر کر دیں کہ میں نے محبت کرنی ہے اللہ کے بندوں سے خدمت کرنی ہے. اور آپ یقین کریں اللہ پاک نے اس میں بھی ثواب رکھا ہے کہ ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں نا اس کا بھی اجر و ثواب ہے. بالکل. آپ تو سارا دن ان لوگوں میں تیمارداری میں لگی رہتی ہیں جو بہت زیادہ اسپیشل لوگ ہیں. بالکل سارا دن ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے آپ کو سکون ملتا ہے. بالکل سکون ملتا ہے. پکا. تبھی تو آگے قدم بڑھتے ہیں. سکون ملتا ہے تو قدم آگے بڑھاتے. کبھی دل کرا کبھی وقت آیا کہ میں واپس اپنی امی کے پاس نہیں چلی کبھی ہوں؟ نہیں کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. اچھا انہوں نے اور بلایا. حالانکہ ہمارے قوانین ہیں کہ ہم جیسے رمضان کے دوران ہم گھر نہیں جا سکتے. اگر ہمارے والدین فوت ہوں تو ہم صرف 3 دن کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا. لیکن اللہ میاں ہماری راہیں ہموار کر دیتا ہے. سبحان بہت ایسے وسائل کہ ہمیں خود جانا پڑتا ہے. اللہ خود بخود ہی راستے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور میں چاہوں گی دارالسکون کو آپ ماشاءاللہ بڑا ایک اپنی زندگی کا حصہ دے رہی ہیں بچوں کی خدمت کر رہی ہیں. آپ ضرور دارالسکون کی کہاں برانچز ہے میں چاہوں گی ساتھ ساتھ آپ سے تو بات ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ دارالسکون میں آپ جائیں. ماشاءاللہ تمام ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی ہیں ان سے ملیں اور جو بھی اپنا رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ ضرور جا کے دارالسکون کے بچوں کے لیے ضرور اپنے بچوں کے صدقے میں ضرور دیں ان کو تاکہ اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے. میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ زندگی کا حصہ آپ نے میرے خیال میں کافی حد تک گزار لیا. بالکل. کون سی ایسی چاہت ابھی خواہش رہ گئی ہے جو سمجھتے ابھی پوری کرنی ہے؟ کوئی خواہش رہتی ہے آپ کے دل میں کوئی وش ہے آپ کے دل میں کہ وہ پوری نہیں ہوئی؟ نہیں میرے دل کہ اللہ کی قربت میں زیادہ بڑھوں اور جتنا میرا ہو سکتا ہے میں لوگوں کو دوں اپنی زندگی. زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اللہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کیا پیاری اگر میری زندگی ہے تو اللہ نے میرے لیے نہیں بنائی دوسروں کے لیے مجھ سے کام لینا چاہتا ہے.
کیا بات ہے، آپ اپنے لیے کام نہیں کرتے، آپ بالکل۔ دوسروں کے لیے کام کرتے بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل چاہے ایسے۔ آپ شادی شدہ ہے، ہائے آپ کا ہسبینڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دوسروں کے لیے، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں دوسروں کے لیے کام کرتے کیا بات ہے، بڑی پیاری۔ یہ کیمرہ ہے، کوئی میسج دینا چاہیں گے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ میسج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام؟ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ برکات کا مہینہ ہے، کیا بات اور ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ یہاں پر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو تمام شیاطین جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اللہ میاں جو ہے وہ انسان سے ان کو دور رکھتا ہے اور ہمارے سے ایسے کام لیتا ہے جو کہ اللہ میاں کے کاموں کو ہمیشہ زندہ رکھے تھے۔ اور آج بھی اگر پاکستان یا ہماری فیملی زندہ ہے تو وہ صرف ان لوگوں کے ذریعے ہے جو اچھے اور نیک کام کرتے ہیں۔ کاش اللہ میاں ہمیشہ بہت سے لوگوں کو ایسی زندگیوں میں لائے کہ ان سے اچھا کام لے سکے اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکے، کیونکہ میں نے دارالسکول میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کپڑے لاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور ہر روز وہ خاتون جاتی ہے بازار سے لاتی اور دیتی ہے، اور یہی ہے ہمارا سب، ہر دوسروں کو دینا، اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کو دینا، یہ ہے ہماری زندگی، اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی قربت میں دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اللہ میں اپنی بہت سی برکات سے نوازتا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ۔ اور میرے لیے ہے کیتھرین، پاکستان کی پرائڈ آف پاکستان اینڈ انسپریشن وومن۔ بہت شکریہ، آپ ہوا کی بیٹی کے سیگمنٹ میں آئی۔ کیسا لگا آپ کو یہاں پر؟ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے بہت جگہوں پہ کام کیا ہے، پاکستان سے باہر بھی، اور کوئٹہ میں بھی میں پرنسپل رہی ہوں، بذات خود میں ایک ٹیچر ہوں، ماشاء اور میں اردو میں خاص میں ماہر ہوں۔ اچھا لگا آپ کو یہاں آنا؟ بہت بہت شکریہ، آپ یہاں آپ کے تعاون، ابھی ایک خاتون ادھر بیٹھی ہوئی تھی، جی جی ہاں، نماز پڑھنے انہوں چلی۔ نے اتنی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا، میں سمجھ اندر سے آواز آئی، ان کی اپنی آواز، اندر سے آواز، اللہ، تو یہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ انسان کی ہمدردی یہ ہے ایک دوسرے سے سلام کرنا، جب سلام کرتے ہیں تو اس پہ درود پڑتا ہے، یہ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری اور بات۔ اس خاتون نے، میں دیکھ رہی تھی، اس کے علاوہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر بھی شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی یا بات کرنا چاہتی تھی، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا اس کی ایک مسکراہٹ سے۔ یہ کیا بات ہے، مسکراہٹ تو ویسے ہی صدقہ جاری، آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں۔ اصل میں اکثر ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ذرا ایک مفت کی چیز دیتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو ڈگنیٹیز ہوتی ہیں نا، یہ جو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو بہت چیزیں عنایت ہوتی ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ ہوا کی بیٹی کے سیگمنٹ میں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ، اپنا قیمتی وقت دیا۔